حضرت مولانا کو نہایت سنجیدگی کے ساتھ سماعت کرنا ہے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حضرات سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر جستجو کا مادہ رکھا ہے، وہ خوب سے خوب کی تلاش میں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر اگر یہ مادہ نہ رکھا ہوتا تو آج یہ سواریاں نہ ہوتی، یہ جہاز نہ ہوتے، یہ سڑکیں نہ ہوتی، مکانات کی یہ شکل نہ ہوتی، لباس کی یہ شکل نہ ہوتی، یہاں تک کہ اس روئے زمین پر جو کچھ ہے وہ انسان کے اس ذوق جستجو کا نتیجہ ہے۔ برادران ملت، اس بحر و بر آسمان اور زمین کی سب سے خوبصورت اور سب سے اعلیٰ اور ارفع ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پتہ نہیں کیوں انسان کا یہ ذوق جستجو یہاں پر آ کر ٹھوکر کھا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہی گم ہو کر رہ جاتا ہے، اور خالق اور مالک تو اللہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی کامیابی کا ایک مفہوم متعین کر کے بتایا ہے۔ جہازوں کا اڑانا، سمندر کی تہ تک اتر جانا، پہاڑ کی چوٹیوں کی سیر کر لینا، الیکشن جیت جانا اور ملکوں کو زیر کر دینا، یہ اس کی کامیابی کا مفہوم نہیں ہے۔ موت اس کو برابر کر دیتی ہے اور پانے والا اور کھونے والا موت پر جا کر برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی کامیابی کا مفہوم جدا رکھا ہے، جو آج کے معاشرے میں نہیں، آج کے ماحول میں نہیں، آج کے ماں باپ اسے سمجھاتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی کامیابی اور ناکامی کا جو مفہوم بیان فرمایا ہے، اس کا تعلق اندر سے ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، باہر سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ظاہر سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک مزدور بھی اتنا ہی کامیاب ہو سکتا ہے جتنا ایک بادشاہ اور حاکم وقت کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور انسانوں نے ہمیں جو کامیابی کا مفہوم دیا وہ ہے عزت، دولت اور شہرت اور حکومت، اس کا مل جانا کامیابی ہے۔ لوگ اسی کو معراج سمجھ کر سفر شروع کرتے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے واقعات ذکر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا، ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میری زندگی کا مقصد عزت، دولت اور شہرت ہے، یہی ماحول نے دیا، یہی ماں باپ نے سمجھایا، یہی باہر کی دنیا نے بتلایا۔ کہنے لگا لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ صرف 22 سال کی عمر میں مجھے یہ ساری چیزیں مل گئی۔ لوگ 40 سال تک دھکے کھاتے ہیں، تب جا کر دولت کی دیوی کچھ مہربان ہوتی ہے، کچھ عزت ملتی ہے، کچھ شہرت ہوتی ہے، لیکن میں تو صرف 22 سال کا تھا جبکہ لڑکے اپنے مستقبل کی فکر میں ہوتے ہیں، لیکن میں نے جس چیز کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھا تھا وہ مجھے حاصل ہو گیا۔ عزت بھی مل گئی،
दौलत के ढेर लग गए और दुनिया भर में मेरी शोहरत भी हो गई। कहने लगा लेकिन ये तीनों चीजें मेरे अंदर के अंधेरे को दूर न कर सकी। मेरे अंदर की बेचैनी वैसी की वैसी ही थी। तो मैं ये सोचने लगा कि अगर मेरी जिंदगी का मकसद यही था जो मुझको हासिल हो चुका है, तो ये बेचैनी बेसुकूनी क्यों है? मकसद को पाने के बाद चैन आता है। भूख लगी हो तो रोटी मकसद बन जाती है, रोटी खा लो तो चैन आ गया। प्यासे को पानी मिल जाए तो चैन आ गया। थकन में सोने को बिस्तर मिल जाए तो चैन आ गया। भटके हुए को रास्ता मिल जाए तो चैन आ गया। अगर मेरी जिंदगी का मकसद इज्जत, दौलत और शोहरत है, तो ये चीजें तो मुझे मिल चुकी, तो फिर मेरे अंदर ये इज़्तिराब क्यों है? शायर कहता है कि 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई। दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। तो अब ये तन्हाइयाँ क्यों है? ये बेसुकूनी क्यों है? ये दहशत क्यों है? इसको तो दूर होना चाहिए। वो शख्स कहने लगा कि फिर मैं तो उसके बाद समझ गया कि मैंने अपने मकसद के इंतखाब में ही गलती की है। ये चीजें मकसद जिंदगी नहीं हो सकती। तब उस बुजुर्ग ने कहा कि शुक्र करो तुम्हें अल्लाह ताला ने जल्दी समझ अता फरमा दी, वरना उम्र ढलने के बाद पता चलता है तो लौटना भी मुश्किल हो जाता है। जो लौट आए तो कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से जिन्हें मंजिलों पे खबर हुई कि ये रास्ता कोई और